السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ 1,00,000 2,00,000 50 لاکھ جتنی بھی ضرورت ہے، بس آنکھیں بند کر کے آپ نے یہ اسم پاک پڑھنا ہے، فوری طور پر آپ کے لیے غیب سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ آپ کو دل کا راز دے رہی ہوں، لوگ لاکھوں میں بھی یہ عمل نہیں بتاتے۔ آج اس راز کو سمجھ لیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے، اگر آپ اس نیت سے کریں کہ میرا اللہ مجھے دولت عطا کر دے، میری ساری غریبی کو ختم کر کے مجھے امیر بنا دے، ہمارے گھر میں بہت زیادہ پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، رزق ہی رزق آ جائے، ایک دن مانگ کے دیکھ لو، فوری طور پر انتظام ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، بس جس بندے کو ضرورت ہے، فوری طور پر اس میں دن کی کوئی قید نہیں کہ آپ ہفتے کو کریں، پیر کو کریں، بدھ کو کریں، یا آپ کو جس وقت بھی سارے دن میں ہر گھڑی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، بس اس کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ صرف یہ اسم پاک اپنے ہاتھ کی سیدھی انگلیوں پر آپ نے اللہ کے یہ اسم مبارک کو اس طرح پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ناظرین، آزمودہ عمل، کئی لوگوں کا آزمایا ہوا بے حد مجرب عمل آپ کو بتا رہی ہوں، اور اتنا آسان لیکن پرتاثیر والا عمل آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا، کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ بس اس کو آپ دھیان سے سمجھ لیں۔ جس کو سمجھ آ گئی، اللہ پاک اس کی ساری کی ساری دکھ، تکلیف، پریشانی، بیماری فوری طور پر دور کر دے گا۔ ناظرین، جس کو بھی یہ عمل سمجھ آ گئی، وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو گیا۔ میرے پیارے ناظرین، اس وظیفے کو اللہ پہ یقین رکھ کر اس وظیفے کو ایک بار کر لینا۔ ناظرین، آپ یقین مانے جو مانگیں گے وہ ملتا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو عطا فرماتا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں، ایک ہی وقت میں خدا بہتر جانتا ہے کہ کتنے لوگ اس عمل کو کریں گے، کتنے لوگ اس سے پہلے اس عمل کو کر کے لاکھوں کروڑوں حاصل کر چکے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں لے چکے ہیں۔ اس لیے جلدی کریں یہ عمل، آج کے بعد کوئی نہیں آپ کو بتائے گا۔ جس نے بھی بتانا ہے، آج وہ میری کاپی کر کے آپ کو بتائے گا، اس سے پہلے کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ اتنا مجرب، اتنا طاقتور کہ ادھر سے عمل شروع کرتے ہیں، ادھر سے غیبی مدد کا انتظام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ناظرین، پروردگار آپ کو اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرنا ہے کہ اگر انشاءاللہ لاکھوں کروڑوں کا بھی مالک بننا چاہتے ہو تو میرا رب بنا دے گا۔ اس نیت سے یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی پروردگار آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ آپ کے پاس جو کچھ دولت ہے اس میں برکت ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا، ہر طرح کی آپ کی غربت، تنگ دستی، پریشانی فوراً ختم ہو جائے گی۔ دیکھ لینا، آپ فوری طور پر چند دنوں کے اندر آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بڑے بڑے فقیر اس عمل کو کر کے بادشاہ بن گئے۔ اس لیے جو رزق اور دولت کا متلاشی ہے، کہیں اور نہ بھاگے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، بس یہ زندگی کا پہلا اور آخری وظیفہ سمجھ کر لیں۔ آپ کی زندگی، آپ کے نسلوں کو آباد کرنے والا عمل بتا رہی ہوں۔ پوری زندگی آپ کے گھر سے مال اور دولت ختم نہیں ہوگی۔ یہ مبارک اور پاورفل، اور جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یہ سب سے طاقتور عمل ہے۔ دولت کی جتنی بھی کمی آپ کے گھر میں ہے، اس عمل کے بعد کوئی کمی آپ کے گھر میں نہیں رہے گی۔ اس اسماء مبارکہ کو آپ نے اس طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ناظرین، بس ضرورت ہے کہ آپ کو یقین کامل اور توجہ کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اتنی جلدی پیسوں کا انتظام ہو جاتا ہے کہ ہاتھوں میں دولت آ جاتی ہے، اتنا رزق برسے گا، دولت ہمیشہ کے لیے آپ کے عاشق ہو جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آپ کو اب دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دولت آپ کا پیچھا کر کے، آپ کو تلاش کر کے آپ کے پاس آئے گی۔ یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی قسمت میں کچھ بھی نہیں سوائے پچھتاوے کے، اور جیسے آپ کی پہلے زندگی گزر رہی ویسے اگر بدلنا چاہتے ہو، حالات کو بدلنا چاہتے ہو، فوری طور پر رجوع کر لو۔ تو کدھر؟ اللہ کی جانب، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ آپ کو فتح ملے گی، کامیابی ملے گی، مقدر سنورے گا، تقدیر
تقدیر بدلے گی اور ایسے بدلے گی کہ آپ حیران ہوں گے۔ ناظرین، اگر آپ دیکھیے اس عمل کے میں چند ایک فائدے بتاتی ہوں۔ ناظرین، اب دیکھیے اس عمل کے میں چند ایک فائدے بتاتی ہوں۔ اب عمل شروع ہو رہا ہے، آپ اپنی پوری توجہ میری باتوں کی جانب رکھیں اور انشاءاللہ اس سے روحانیت خوب بڑھ جاتی ہے۔ اس کی برکت کتنی ملتی ہے؟ سب سے پہلے آپ کو کون سی تسبیح 11 بار پڑھنی ہے؟ ہر تسبیح آپ کو 11 بار پڑھنی ہے۔ بس اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ 11 کا عدد 11 والا سنا ہوگا آپ نے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ 11 کا عدد بڑا محبوب ہے۔ دن 10واں اور رات 11ویں، اس کے بڑے واقعات ہیں۔ اگر میں ان کی طرف جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنی بات آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ اس کا تعلق اللہ والوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ یہ دن 10واں اور رات 11ویں کا تعلق بہت زیادہ ہے۔ اسی دن قیامت آئے گی۔ یہ جو یوم عاشورہ کا دن بھی جس کو کہا جاتا ہے 10، جیسے 10 محرم گزرا اور اسی طرح اس کے علاوہ پیچھے جو 10 کے عدد گزرے ہیں ان کے بڑے کمالات ہیں، اور اسی نسبت سے 11 کے عدد کو بڑا مخصوص کا بڑا خاص کر کے اس کو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کو بہت مرتبہ آزمایا گیا۔ 1100 لوگوں کا آزمودہ عمل، اس سے بھی کئی گنا زیادہ لوگ اس کو پڑھنے والے ہیں۔ دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو اس عمل سے مستفید ہو رہے ہیں، اور آپ محروم کیوں ہیں؟ اب ذرا اس کے فائدے غور فرما لیجئے۔ اس کے بے حساب فائدے ہیں، جن میں سے چند فائدے آپ کی نظر کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے جو چیز آپ کو پڑھنی ہے وہ ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک ہے۔ اس سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ایسے پڑھا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اسی بسم اللہ کے اندر اس کے کمالات دیکھیے۔ بسم اللہ کے اندر 3 اللہ کے اسم اعظم موجود ہیں، اللہ رحمان اور رحیم۔ دیکھیں پیارے ناظرین، ایک بات آپ ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ اللہ جس کو رزق دینا چاہے اس سے کوئی بھی روک نہیں سکتا، اور جس سے رب رزق کو روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ اٹل فیصلہ ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں اور پھر دیکھیں اس کے کمالات۔ اگر یقین یہ ہو جائے کہ میرا رب آج مجھے عطا کرنے لگا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی آپ کا رزق روک نہیں سکتی۔ اگر رب نے روک لیا تو دنیا کی کوئی طاقت دے بھی نہیں سکتی۔ اس لیے میں عرض کر رہی ہوں آپ کو، آپ نے رب کی طرف آنا ہے، اپنے رب پر یقین رکھنا ہے، اللہ کی ذات پر۔ جیسے میں نے شروع نیت بتائی، جیسے میں نے طریقہ بتایا، وہی الفاظ یاد کر لیں۔ 2-4 الفاظ ہی ہیں، انہی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیت کرتے ہوئے، مولا مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اتنی میری حاجت ہے، مجھے ایک گھر چاہیے، مجھے بنگلہ چاہیے، مجھے دولت چاہیے، مجھے عزت چاہیے، مجھے شہرت چاہیے۔ جتنی دولت کی آپ کی ضرورت ہے، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ وہ اگر آپ کو اس کائنات کی بادشاہت بھی عطا فرما دے تو اس کے یہاں ایسا ہے جیسے سمندر سے کسی نے ایک قطرہ نکال لیا ہے، جیسے کسی پرندے نے اپنی چونچ میں، چڑیا نے ایک چونچ سمندر سے بھر لی ہے۔ اس کی بارگاہ میں فقط اتنا سا ہوگا، اس کے اتنے خزانے وسیع ہیں تو اس کی بارگاہ میں کوئی کمی ہی نہیں۔ اس لیے جلدی کریں، تاخیر نہ کریں۔ اگر آج یہ عمل کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ آپ کو یہ کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے کسی عمل سے فائدہ نہیں ہوا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے فائدے ہی کیا ہے، اس کی برکت سے گناہوں کی عادت بھی چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیں گے اس صورت کے، اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گروی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تمام بیماریوں، پریشانیوں، حادثوں سے بھی حفاظت فرما دیتا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ رزق بے پناہ عطا فرماتا ہے۔
یہاں تک کہ اس گھر والوں کے لیے اللہ رزق کے دروازوں کو کشادہ کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، باوضو کسی بھی لمحے کسی بھی وقت کی صرف آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ زوال کا وقت نہ ہو، اور جو چیز آنکھیں بند کر کے پڑھنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی۔ ابھی تک آپ نے آنکھیں نہیں بند کرنی، ابھی آپ نے ویسے ہی اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ آنکھیں بند کرتے ہی جب کھولیں گے انشاءاللہ معجزے آپ کے سامنے ہوں گی، ایک نئی روشنی نظر آئے گی، ایک ایسی معلومات اور ایسا رنگ نظر آئے گا کہ آپ خود بھی حیران ہوں گے۔ دیکھیں ناظرین، روحانیت کے لیے لوگ بڑے بڑے جتن کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، بڑے بڑے ورد وظائف کرتے ہیں، لیکن کاش کوئی شخص آپ کو یہ بتا دیتا اور آپ اس عمل کو کر لیتے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی عام نہیں ہے۔ جس کام کی شروعات بسم اللہ سے کی جاتی ہے وہ کبھی ادھورا نہیں رہتا، ہمیشہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں ادھورا رہ جاتا ہے، مکمل ہی نہیں ہوتا، کامیاب نہیں ہوتے، بس بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر لیں، انشاءاللہ سارا جہان آپ کا ہوگا۔ کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھ لی جائے تو شیطان عمل میں دخل نہیں دیتا۔ جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو اس میں شیطان شریک نہیں ہوگا۔ اگر اس صحبت سے حمل قائم ہو جائے، اس حمل کا بچہ اپنی زندگی میں جس قدر سانس لے گا اس قدر اس کے باپ کے اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ جو شخص کسی سواری پر سوار ہوتے بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، اس جانور کے ہر قدم پر اس کے سوار کے حق میں ایک نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جو کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ جو بیمار بسم اللہ کہہ کر دوائی کا استعمال کر لے انشاءاللہ اس کو شفا مل جاتی ہے، یہ اس کے کمالات ہیں۔ جو بسم اللہ پڑھ کر عمل کو شروع کر لے اس کو کامیابی مل جاتی ہے، اس کو دولت مل جاتی ہے، وہ جو مانگتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے۔ اس لیے جو تعداد بتا دوں اس تعداد میں کمی بیشی کیے بغیر آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کر لینا ہے، تو پھر آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ ہر کوئی پریشان ہوگا، ہر کوئی حیران ہوگا، الغرض کہ آپ خود حیران ہوں گے، آپ خود کہنے پر مجبور ہو جائیں گے، کاش مجھے اس کے بارے میں پہلے پتہ چل جاتا، پہلے خبر مل جاتی۔ اور آپ پھر یقین مانے ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ ہاتھ اٹھا اٹھا کر وہ شخص دعائیں دے رہا ہے جو آپ سے پہلے یہ عمل کر چکا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا جیسے میں نے بتایا، پڑھنے کے بعد اب درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک بھی کون سا پڑھنا ہے ذرا سنیے گا، ارجنٹ فوری طور پر جیسے میں نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء مبارک بھی آ رہے ہیں، یہ جو بسم اللہ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک ہیں، آپ کو میں نے جیسے بتائے ہیں وہ بالکل موجود ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ روحانیت بڑھانا چاہتے ہیں، رزق بڑھانا چاہتے ہیں، آیت پڑھے جاتے ہیں، اسم کی تکرار کی جاتی ہے۔ ناظرین، درود پاک وہ عبادت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کی جاتی ہے۔ کوئی بھی چاہتا ہے کہ اس کو درود پاک کی برکت ملے، زیادہ درود پاک نہیں پڑھ سکتا تو وہ اتنا سا پڑھے جتنا میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اسی طرح، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے درود پاک کو ان کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں۔ جیسے ہی ہم درود پاک پڑھیں گے وہ موتی کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور ایک فرشتہ اسے لے کر حضور کی بارگاہ میں فوراً پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے درود پاک کو اہتمام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ پڑھنا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں میرا درود پاک جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اللہ کو یاد کیا، اللہ کے اسماء مبارک پڑھیں، اس کے بعد اس کے حبیب کو یاد
کیا، اب اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی طبیعت روحانیت کی طرف متوجہ ہوگی اور فوری طور پر اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی، روحانیت بڑھے گی، کیونکہ درود پاک کو زندگی کا حصہ ہی نہیں بلکہ درود شریف کو زندگی بنا لینا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی رزق کا فوراً، پیسوں کا، دولت کا فوراً، جو مقروض ہے قرض کا فوری طور پر انتظام ہو جائے گا۔ ناظرین، جو بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کو عطا فرمایا کرتا ہے۔ آپ درود پاک کو اپنی زندگی میں پڑھنے کا معمول بنا لیں، پھر دیکھیں کیسے شفائیں ملتی ہیں، پھر دیکھیں کیسے رحمت کی بارشیں برستی ہیں، پھر دیکھیں کیسے جادو جنات سمیت سارے برے اثرات ختم ہوتے ہیں، پھر دیکھیں کیسے میرا رب آپ کو عزتوں سے نوازتا ہے، پھر دیکھیں درود کی طاقت، درود کی تاثیر، درود کی کرامت، درود کے معجزات۔ درود پاک پڑھنے سے جو محبت، ادب، تعظیم اور احترام پیدا ہوگا، یقین مانیں حیران ہوں گے، اور میں خود حیران ہوتی ہوں کہ اللہ کے کلام میں اتنی تاثیر، اتنی طاقت ہے۔ اب جس وقت آپ نے یہ چیزیں پڑھ لی، درود پاک پڑھ لیا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس کو 11 مرتبہ جب آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد آگے سنیے گا، آگے ہم نے کیا کرنا ہے، کیا چیزیں پڑھنی ہیں، ان کو اپنی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ آنکھیں بند کر کے جو چیز پڑھنی ہے وہ سورت بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اب آپ نے سب سے پہلے جو چیز پڑھنی ہے اس کو بڑا توجہ سے سمجھ لیجئے گا۔ اب آپ کو سورہ کوثر شریف پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر آپ کو 11 بار پڑھنی ہے، اور یاد رہے سورہ کوثر پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں، اور 11 کی تعداد ذہن میں رکھیے گا اور اس کو پڑھتے جائیے گا۔ اس کے کمالات، اس کی فضیلت اور برکت ابھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے کہ کس قدر آپ کی زندگی میں بہار آنے والی ہے۔ اب جب آپ نے اس کو پڑھ لیا، اس کو بھی آنکھیں کھول کر پڑھنا ہے، بند کر کے نہیں پڑھنا۔ اب اس کے بعد آپ نے شہادت والی انگلی سے شروع کرنا ہے، سیدھے ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر اس پورے عمل کو کرنا ہے، بائیں کو اس کے اندر دخل اندازی نہیں کرنی، کیونکہ دیکھیں بائیں کی اور بات ہوتی ہے اور دائیں میں بہت زیادہ رحمتیں چھپی ہوئی ہیں جو آج آپ حاصل کرنے والے ہیں۔ آخر میں وہ خاص اسم پاک بتانے لگی ہوں، وہ خاص چیز بتانے لگی ہوں جس کے ذریعے آپ کی زندگی میں بہار آئے گی، جس کے ذریعے آپ کو مال اور دولت ملے گا، جس کے ذریعے اللہ کا کرم آپ پر برسے گا۔ وہ ایک سورت مبارکہ کی ایک آیت ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم پاک بھی موجود ہیں اور 2 صفاتی نام، ایک اللہ کا ذاتی نام جو آپ نے پڑھا۔ اب اس کے بعد جو سورت آپ نے پڑھنی ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا، یہ سورت بڑی کمال کی سورت ہے۔ اب اس کے بعد یہ سورت جو میں عرض کرنے لگی ہوں یہ بڑی کمال کی ہے، سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ۔ اس کو آپ نے آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے۔ آنکھیں بند کر کے کب؟ جب آپ سورہ کوثر شریف کو پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ جیسے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھا تھا ٹھیک ویسے ہی اس سورہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد آنکھیں بند کر کے آپ یہ سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ مبارکہ پڑھیں گے۔ آخر میں پھر وہی درود پاک اتنی ہی تعداد میں پڑھیں گے جتنی تعداد شروع میں پڑھی تھی، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ انشاءاللہ اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہوگی، رزق کے دروازے کھلیں گے۔ اب اس کے بعد عمل کو کرنے کے بعد جو اصل بات سمجھنے والی ہے، کیسے ارجنٹلی پیسوں کا انتظام ہوگا، فوری طور پر کیسے پیسے ملیں گے۔ اب آپ نے جب یہ عمل ایک دن کا عمل ہے، ایک دن جب ضرورت پڑ جائے، زندگی میں آج پڑھی آج کر لیں، کل پڑھی کل کر لیں، پرسوں پڑھی پرسوں کر لیں، جب پڑ جائے اس کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کا کیسے کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت ہوتی ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھا۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے صرف اب آپ کو درود پاک پڑھ لینا ہے
11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ آنکھیں بند کر کے کوشش کرنی ہے ایک ہی سانس کے اندر سورہ نصر پڑھنی ہے۔ 3 سانسوں کے اندر 3 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں، آنکھیں بند کر کے، یعنی ایک سانس میں اس کو مکمل پڑھیں، لیکن غلط نہیں پڑھنا ہے۔ نہ بھی پڑھی جائے ایک سانس میں تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ اس کو جتنی سانس میں بھی پڑھی جائے پڑھیں، لیکن آہستہ آہستہ آپ کا معمول بن جائے گا کہ آپ اس کو ایک ہی سانس میں پڑھ لیا کریں گے۔ اب آپ کا یہ عمل مکمل ہوا۔ اب روزانہ یعنی کہ درود پاک جب پڑھ لیا جائے، یعنی کہ درود پاک جب پڑھ لیا، باقی صورتیں پڑھ لی، اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر شروع اور آخر درود پاک پہلی جو چیزیں بتائی ہیں وہ سب مکمل۔ اس کے بعد جب بھی کبھی پیسوں کی ضرورت ہے یا کوئی حاجت درپیش ہو تو آنکھیں بند کر کے روزانہ کی بنیاد پر آپ نے عشاء کے بعد یا فجر کے بعد شروع اور آخر میں درود پاک کے ساتھ اس سورہ نصر مبارکہ کو صرف 3 بار پڑھ لینا ہے۔ یوں صبح پڑھیں تو شام تک اور شام پڑھیں تو صبح تک حاجت ضرور پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں بہنوں، یہ عمل انتہائی مجرب ہے، دیکھنے میں بالکل سادہ سا ہے، لیکن تاثیر اور طاقت جو چیزیں بتائیں عمل کر کے کریں گے تو انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ ناظرین، ان وظائف کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ لازمی ضروری ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز کو باقاعدگی سے پڑھیں، کیونکہ کسی بھی عمل یا وظائف کا اثر تبھی ہوتا ہے جب آپ نماز کی پابندی کریں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں احبابوں کو بھی شیئر کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں، اور ایسے ہی وظائف والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملتے ہیں ایسے ہی کسی اچھے سے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔